اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، سورۃ یوسف کی ہم 53 آیات پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اس سے آگے جو اس کے مضامین ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر سے چلے، جو آپ نے خواب دیکھا تھا، پھر اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوتا ہے آپ کی حیات مبارکہ کا۔ پہلے ایک کنویں میں پہنچتے ہیں، پھر مصر کے بازار میں آپ کو بھیجا جاتا ہے اور پھر وہاں سے آپ عزیز مصر کے گھر پہنچ جاتے ہیں جو آپ کو خریدتا ہے۔ پھر وہاں سے خواتین کا آپ کے خلاف مکر ہوتا ہے اور وہاں سے پھر آپ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر جیل کے بعد جو آپ کا سفر ہے وہ تخت شاہی تک پہنچتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری یہ حصہ ہے ان آیات کا، یہ آپ کے تخت شاہی پر متمکن ہونے اور پھر آپ کے جو اپنے بھائی تھے، برادران یوسف تھے جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، پھر وہ ضرورت مند بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج کی آیات میں یہ حصہ جو ہے اس قصہ کا وہ ہم پڑھیں گے۔ تو جب آپ جیل میں موجود تھے اور وہاں آپ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، خواب کی تعبیر یہ تھی کہ 7 سال جو ہے خوشحالی کے ہوں گے مصر میں، پھر 7 سال بدحالی کے ہوں گے یعنی خشک سالی کے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 1 سال جو ہے اللہ تعالیٰ بھرپور خوشحالی کا عطا فرمائے گا۔ تو یہ خواب کی تعبیر تھی۔ تو خواب کی تعبیر سن کے بادشاہ آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے خواتین والا معاملہ جنہوں نے مکر کیا تھا، ہاتھ کاٹے تھے، پہلے وہ معاملہ طے ہو جائے کہ مجھے جیل میں ڈالا کیوں گیا تھا۔ وہ معاملہ طے ہوتا ہے۔ خواتین اور خصوصاً وہی خاتون جو عزیز مصر کی بیوی ہے، وہ خود اعتراف کرتی ہے کہ میں نے غلط بہتان لگایا تھا اور آپ کا جو مبارک کردار ہے وہ پاکیزہ ہے اور منزہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، آپ سچے ہیں، میں ہی جھوٹی تھی۔ اب اس کے بعد بادشاہ جو ہے مصر کا وہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ اور میں انہیں اپنے اس ملک میں شریک کرتا ہوں، یعنی اس جو ریاست ہے اس کی مصر کی بادشاہی ہے وہ ان کے حوالے کرتا ہوں۔ اب یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا۔ فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے ان سے گفتگو کی حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو کہا قال انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر ہیں، اقتدار والے ہیں اور امانت دار ہیں، یعنی ملک جو ہے اس کی اہم ترین جو ذمہ داری ہے وہ آپ کو سونپ دی جاتی ہے۔ اب بادشاہ جو ہے آپ کو مکین بھی کہہ رہا ہے اور امین بھی کہہ رہا ہے۔ مکین مطلب مقتدر، اقتدار والے، اور امین سے مراد امانت دار۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پہلے جیل میں بھی آپ کو 9-10 سال گزرے، 2-3 سال آپ مصر کے اس عزیز مصر جو تھا اس کے گھر میں رہے، تو اس طرح آپ کے جو مبارک کردار ہے اس کے مختلف پہلو، جو پاکیزگی تھی، سراسر طہارت تھی، اس میں امانت داری تھی، ضبط نفس تھا، اپنے جذبات پر قابو رکھنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور کردار کا ہر حسن جو ہے آپ کا وہ کھلا اس معاشرے کے سامنے، یہاں تک کہ اس معاشرے کا ہر فرد جو ہے اس کی زبان پر آپ کی تعریفیں تھیں، اور بالآخر یہ جو آپ کا مبارک تعارف ہے یہ بادشاہ تک بھی پہنچا۔ تو بادشاہ آپ کو امین کہہ رہا ہے۔ پہلے آپ کو صادق کہا گیا جو اس عورت نے خود کہا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، 2-3 آیتیں پہلے، یعنی سیکنڈ لاسٹ آیا ہے وہ 12ویں پارے کی، اور یہ سیکنڈ آیت ہے 13ویں پارے کی جس میں بادشاہ آپ کو امین کہہ رہا ہے۔
اس نے صادق کہا اور امین، یہ دو صفتیں ہیں جو ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک امتیازی اوصاف تھے مکہ میں کہ آپ کو صادق کہا جاتا اور امین کہا جاتا۔ تو یہ دو صفتیں جس ہستی میں، جس شخص میں، شخصیت میں موجود ہوں تو اس شخصیت میں کوئی میل اور کوئی اور برائی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ ایسی جامع صفات ہیں کہ جن میں یہ دو صفتیں ہوں گویا ان میں اخلاق کی 360 قسمیں پائی جاتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ اللہ کے نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو آپ کی ان دونوں صفتوں کا ذکر ہوا۔ اور پھر کمال یہ ہے آپ کی یعنی صفت امین کی انتہا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کردار میں اور تعلقات میں بھی امین تھے۔ ایک تو امانت داری ہوتا ہے پیسوں کے معاملے میں کہ جو پیسوں کا اعتبار کرے تو انسان اس کو دھوکہ نہ دے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر امانت کا لفظ، امین کا لفظ، یہ بڑا جامع ہے۔ امین ہوتا ہے تعلقات میں بھی کہ جس نے آپ پر اعتماد کیا ہے، جس نے آپ پر احسان کیا ہے، جس کا آپ نے نمک کھایا ہے، تو اس کو بھی کسی بھی حوالے سے پیٹھ پیچھے بھی اس کی برائی نہ سوچنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے کہتے ہیں نا، یہ پچھلی یہ 12ویں پارے کی آخری آیت جو ختم ہو رہی ہے کہ میں نے کیوں کہا کہ جو خواتین کا معاملہ ہے وہ پہلے طے ہو جائے کہ مجھ پر جو بہتان لگا یا الزام لگا اور جیل میں پہنچا ہوں، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ میں نے اپنے مالک کو، جس نے مجھے خریدا تھا، جو میرا آقا تھا اور مجھے اپنے گھر میں مقیم کیا اور مکین کیا، تو میں چاہتا تھا کہ یہ بات کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی۔ یعنی یہ بھی خیانت ہوتی کہ اس کی بیوی تو آپ کو دعوت دے رہی تھی گناہ کی، اور اگر آپ بھی خدا نخواستہ یا کوئی بھی شخص ایسا وہ اس کی طرف مائل ہو جائے تو یہ وہ گناہ تو اپنی جگہ، لیکن جو مالک کی خیانت ہے کہ جس نے آپ کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے۔ اس لیے میرے والد صاحب کی بلا اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، وہ یہ فرماتے رہتے ہیں کہ ہر بندے کو امین ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں لوگ بہت زیادہ اپنا اعتماد دیتے ہیں، جیسے کوئی مولوی صاحب ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، امام صاحب ہے، تو لوگ اپنے دل کی بات اسے بتاتے ہیں، کیونکہ وہ بتائیں گے نہیں تو شرعی رہنمائی کیسے ملے گی۔ تو ان کا بہت سے ذاتی معاملات ہوتے ہیں، ان کے گھر کے معاملات ہوتے ہیں، وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے یا یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں وضاحت۔ تو مولوی صاحب جو بھی ہے یا مفتی صاحب ہے تو اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری اس پر عائد ہوئی ہے، اگر کسی نے اس کو اپنا راز یا اپنا معاملہ اس کے ساتھ ڈسکس کیا ہے تو اسے مر جانا چاہیے، لیکن کسی کا راز دوسرے کو نہیں بتانا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی بات کہے اور مولوی صاحب پورے محلے کو بتائے کہ یہ کرتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جو بھی آتا ہے اس نے اپنے وہ معاملات بھی کس قسم کی پتہ نہیں اسے تکلیف ہے رازداری والی، تو ڈاکٹر اور حکیم کو بھی بہت رازدار ہونا چاہیے کہ کسی کا راز اس طرح کا، کسی کی جو کمزوری ہے، کوئی پرابلم ہے اس کی، اسے کسی دوسرے تک نہ پہنچائے۔ اسی طرح ایک اور رشتہ بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، وہ مرشد اور مرید کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ بھی محبت بھرا تعلق ہے، اس میں بھی وہ ہر بات اپنے مرشد کو بتاتا ہے، یا بعض اوقات وہ بہت ہی اپنے گھریلو ذاتی معاملات بھی ڈسکس کرتا ہے، تو اسے بھی بہت زیادہ امین ہونا چاہیے۔ اگر یہ تینوں لوگ امین نہیں ہیں تو انہیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، والد صاحب فرماتے ہیں، اور اپنے کام سے کم انہیں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور یہ بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی محبت بھرے کام ہیں اور بہت ہی اگلا آپ کو گویا اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ پر اعتماد کرتا ہے، اپنے نفس سے، اپنی جان اور شخصیت سے بھی زیادہ۔ تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو امانت داری کی انتہا فرمائی ہے اس کا اپنے اشارہ فرمایا، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں پیٹھ پیچھے میں نے اپنے مالک کی جو ہے خیانت نہیں کی، کہ جو امانت تھی گھر جو ہے، اور میں نے اس کی عزت اور اس کے گھر کی حفاظت کی۔ تو اس کا جو اعتراف ہے وہ بادشاہ کی زبان سے ہی مکین امین کے لفظوں میں آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں، قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف نے کہا کہ آپ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں۔ انی حفیظ علیم، خزانوں پر یا ملک کے جو بھی اثاثے ہیں، جو بھی وسائل ہیں، جس کو بھی یعنی ان کا انچارج بنایا جائے یا اس کے حوالے کیے جائیں، پیسے ہیں یا وسائل ہیں، تو اس میں دو صفتیں ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ وہ دونوں صفتیں میرے اندر موجود ہیں، میں حفیظ ہوں اور علیم ہوں۔ حفیظ وہ جو حفاظت کرنے والا،
اور علیم جو علم والا ہو، یعنی جس کو کام آتا ہو۔ علیم جو آپ نے عہدہ دینا ہے، مثلا انجینئرنگ کا کام ہے، سول انجینئرنگ کا تو سول انجینئر ہونا چاہیے، اگر الیکٹریکل انجینئرنگ ہے تو وہ ہونا چاہیے، ڈاکٹری کا کام ہے تو ڈاکٹر ہونا چاہیے، آنکھوں کا کام ہے تو آنکھوں کا ڈاکٹر ہونا چاہیے، پیٹ کا معاملہ ہے تو وہ ڈاکٹر ہونا چاہیے، دل کا معاملہ ہے تو ہارٹ اسپیشلسٹ ہونا چاہیے۔ یعنی علیم سے مراد ہے متعلقہ شعبہ جو اس کو حوالے کرنے لگے ہیں، اس کا علم رکھتا ہوں۔ اور حفیظ یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ وہ امانت دار ہو، حفاظت کرنے والا۔ مثلا ہم بہت ہی سمجھدار بندہ اگر رکھیں کہ ہمارا وزیر خزانہ ہونا چاہیے، ہمارے خزانے کا یہ انچارج ہونا چاہیے، اس کے اندر ساری صلاحیتیں ہوں، ایک ہی مسئلہ ہو کہ وہ بے ایمان آدمی ہو، تو آپ اس کی مہارت کو کیا کریں گے؟ جیسے ہوتا ہے عموماً پورا ملک جس کے حوالے کیا جائے، ملک کے سارے خزانے جس کے حوالے کیے جائیں، علم تو اس کے پاس ہو کہ وہ ماہر ہے اپنے کام کا، بڑی ڈگریاں ہیں اس کے پاس، لیکن اگر اس کے پاس سینکڑوں ڈگریاں ہوں اور صرف وہ قابل اعتماد بندہ نہ ہو تو ساری ڈگریاں جو ہیں وہ فضول ہیں۔ اس لیے حفیظ پہلے ہے، علیم بعد میں ہے۔ حالانکہ پہلے تو کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے، لیکن جہاں کوالیفیکیشن بعد میں ہے اس کا کردار پہلے ہے۔ آپ نے اپنے کردار کو پہلے کہ میں قابل اعتماد بندہ ہوں، انی حفیظ علیم، اس کے بعد ہے کوالیفیکیشن دوسرے نمبر پر۔ اس لیے جس کا کردار نہ ہو اس کا علم کوئی معنی نہیں رکھتا، چاہے وہ جتنا بڑا عالم ہو، فاضل ہو۔ تو آپ نے کہا کہ یہ دو صفتیں میرے اندر موجود ہیں، اور خزائن الارض سے مراد یہ نہیں کہ صرف آپ کو وزیر خزانہ بنایا گیا، بلکہ یہ کامل تسلط اور ہمگیر اقتدار جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو پورا، یعنی بادشاہت یا جو آگے ملک کا لفظ بھی آگے آئے گا قرآن کریم میں، سوال ملک، بادشاہ کا پیمانہ یا بادشاہ کا جو وہ پیالہ تھا، تو ملک یعنی آپ باقاعدہ بادشاہ بنا دیے گئے۔ اور آگے اگلی آیت میں بھی ایک لفظ ہے جو آپ کے مکمل اور کامل اختیار کا اشارہ کر رہا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اقتدار کی کرسی تک آپ پہنچے ہیں، لیکن اس میں کئی کنووں سے گزر کر اور جیل سے گزر کر، کئی آزمائشوں سے گزر کر جو اقتدار کا یہ تخت ہوتا ہے یا جو کرسی ہے، وہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ پھولوں پہ چلتے ہوئے جائیں اور آگے اقتدار ہوگا، نہیں، اس کے راستے میں کئی کنویں ہوں گے اور کئی جیل ہوں گے، پھر جا کے اقتدار۔ اور پھر یتبوأ منها حیث یشاء، حضرت یوسف علیہ السلام اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہ سکتے تھے یا رہتے تھے، یا جہاں جانا چاہیں وہاں جا سکتے تھے۔ یعنی یہ آپ کے کامل اختیار جو ہے، کامل تسلط۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کسی سے سینکشن لیتے یا منظوری لیتے۔ پہلے کوئی بھی نیچے والا بندہ ہو تو وہ سینکشننگ اتھارٹی اور ہوتی ہے، اپروونگ اتھارٹی اور ہوتی ہے، تو آپ کسی سے پوچھنے کے پابند نہیں تھے۔ یتبوأ منها حیث یشاء، آپ جو چاہے کر سکتے تھے۔ ہر جگہ جانے کا مطلب آپ کو مکمل اختیار کا حاصل ہونا ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جس نے جو بھی محسن ہو، محسن بننا ضروری ہے، یعنی کام کو اچھے طریقے سے کرنا، احسان والا ہونا، نیک ہونا۔ اللہ فرماتا ہے کسی محسن اور نیک شخص کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو شہرت اور نیک نامی اور کامیابی اور کامرانی اور فلاح، اور آخرت میں بھی رب کائنات اس کے لیے کامیابی مقدر فرماتا ہے۔ لیکن جو آخرت کی کامیابی ہے ظاہر ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، تو اس کا ذکر فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا اجر بہت بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی جب زندگی خود نہیں رہنی تو اس کی کامیابی بھی عارضی ہے، اور اس کی ناکامی بھی خدا نخواستہ ہو جائے تو وہ بھی عارضی ہے۔ تو اصل زندگی وہ ہے کہ جس کا خاتمہ نہیں، خالدین فیہا ابدا، تو وہاں کی کامیابی جو ہے وہ کمال چیز ہے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار میں یا بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں۔ اب یہ تقریباً کوئی مزید کئی سال بعد، اور جو مورخین نے لکھا ہے، جو کہ قرآن کریم جو ہے عرصے کو یا ماہ و سال کی جو بعض اوقات تفصیل ہوتی ہے وہ قرآن کے موضوع کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس ہدی للمتقین، لہٰذا وہ غیر ضروری چیز بھی ہے۔ لیکن بہرحال علماء نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار پر بیٹھے ہوئے
7 سال تو یقیناً ہو گئے تھے، چونکہ جو خواب تھا اس میں 7 سال جو ہیں وہ تھے خوشحالی کے، اگلے 7 سال تھے بدحالی کے۔ اب بدحالی کے سال جب شروع ہوتے ہیں اس وقت آپ کے بھائی آتے ہیں، کیونکہ جب تک خوشحالی تھی تو انہیں ضرورت نہیں تھی، جب بدحالی شروع ہو گئی تو پھر ہر طرف بدحالی تھی، قحط سالی تھی۔ اور یہ صرف مصر میں نہیں تھی، بلکہ اس میں مصر بھی ہے، فلسطین بھی ہے، شام کا علاقہ بھی ہے، شرق اردن بھی ہے، یہ سارے علاقے ہر طرف، شمالی عرب پورے کا پورا، اور پھر آگے افریقہ جو ہے، یہ سارا ایریا قحط سالی میں ڈوب گیا۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو 7 سال تو آپ اقتدار میں رہے، تو جو اس وقت چونکہ خوشحالی کے 7 سال تھے تو آپ غلہ جمع کرتے رہے، استعمال بھی کرتے رہے لیکن کفایت شعاری کے ساتھ، باقی جمع کرتے رہے۔ جب بدحالی کے 7 سال شروع ہوئے تو پھر آپ نے وہ جو جمع کیا تھا 7 سال، پھر اس کو آہستہ آہستہ طریقے سے ضابطہ بندی کے ساتھ، کسی اصول اور ضابطے کے، ایسے نہیں کہ جیسے کسی زمانے میں ہوتا تھا ڈپو ہوتا تھا اور ڈپو پر چینی اور مختلف چیزیں ملتی تھیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح ایک ڈپو سسٹم قائم کیا، اور دیکھ بھال کے بندوں کے حساب سے کہ گھر کے کتنے بندے ہیں اور کتنا دینا چاہیے، اس طرح آپ ہر ایک کا پورا یعنی ٹیسٹ لے کر چیک کر کے پھر ایشو کرتے تھے، یعنی طریقے سے بے طریقہ کام نہیں کیا، طریقے کے ساتھ 7 سال اکٹھا کیا اور 7 سال جو ہے پھر اسے تقسیم کیا جو اکٹھا کیا تھا۔ اب چونکہ یہ جتنے علاقے میں نے کہا ہے، فلسطین ہے، شام ہے، پورے علاقے، قحط سالی تو ہر جگہ تھی، لیکن جو حسن انتظام تھا وہ صرف مصر میں تھا، باقی ہر جگہ جیسے قحط سالی شروع ہوئی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا ہر طرف بھوک اور افلاس اور فاقہ جو ہے، فاقہ مستی کے ڈیرے ہو گئے۔ تو آپ کے جو والد ہیں اور جو بھائی ہیں یہ فلسطین میں مقیم تھے، تو لہٰذا پھر وہ فلسطین سے سنا، ہر طرف یہ خبر پھیلی کہ اگر غلہ کہیں مل سکتا ہے تو وہ مصر ہے۔ تو پھر آپ کے بھائی جو 10 بھائی ہیں، ایک آپ کے سگے بھائی ہیں حضرت بنیامین، وہ نہیں آئے، باقی 10 بھائی، وہ 11ویں ہیں، یہ 2 ایک ماں سے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین، جیسے آپ کو پسند نہیں کرتے تھے اپنے بھائی، باقی 10 بھائی اسی طرح آپ کے دوسرے بھائی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، تو بہرحال وہ بھائی آپ کا نہیں آیا جو سگا بھائی تھا، باقی 10 جو ہے وہ غلہ لینے کے لیے اونٹوں پر وہ آئے۔ تو یہاں سے اب اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے، وجاء اخوۃ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے غلہ خریدنے کے لیے مصر، فدخلوا علیہ، آپ کے پاس پہنچے، فعرفہم، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو آپ نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا، حضرت یوسف نے پہچاننے میں دیر نہیں کی، چونکہ ظاہر کہتے ہیں محسن بھی نہیں بھولتا اور ظالم بھی نہیں بھولتا جس نے ظلم کیا ہو۔ تو جن بھائیوں کو آپ نے یعنی جانتے تھے کہ آپ کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، یہ وہی 10 تھے جو اب آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ اب یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فیصلے کہ جو کنویں میں پھینکے گئے تھے وہ تخت پر بیٹھے ہیں، اور جو پھینکنے والے تھے وہ آج ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں، غلہ لینے آئے۔ فعرفہم، آپ نے پہچان لیا، وہم لہو منکرون، وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ ان کے نہ پہچاننے کی بھی کئی وجوہات علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ان کو تو یہ امید ہی نہیں تھی کہ ہمارا بھائی تخت پہ بیٹھا ہوگا، اور تخت شاہی جو تھا، پھر آپ عمر کا بھی بہت سا حصہ، یعنی مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب انہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا تو آپ کی عمر 16-17 سال تھی تقریباً، اور جب یہ غلہ لینے آئے تو آپ کی عمر 38 سال تھی یا 40 سال کے قریب تھی، تو 22 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آپ اس وقت بالکل ینگ تھے، آپ کی داڑھی مبارک بھی نہیں آئی تھی، اور اب جو ہے پھر شاہی تخت تھا، پتہ نہیں آپ کا انداز کیا ہوگا، کس انداز میں تشریف فرما تھے۔ تو ایک تو ان ایکسپیکٹڈ، یعنی امید نہیں تھی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو حلیہ مبارک ہے یا آپ کی جو صورت مبارک ہے وہ بھی ظاہر بدلی ہوگی، تو اس وجہ سے بھی آپ کو وہ پہچان نہیں سکی۔ ولما جہزہم بجہازہم، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا، یعنی جو لینے آئے تھے، آپ نے پوچھا، میں نے جیسے عرض کیا ہے ڈپو سسٹم میں بندوں کے حساب سے راشن دیا جاتا تھا کہ گھر کے کتنے بندے ہیں، پھر اس کا ثبوت دینا پڑتا تھا۔ تو آپ نے بھی ایسے نہیں، کیونکہ کئی لوگ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ وہاں سے سامان لے کے آگے جا کے بیچ دیا، تو اس طرح جو قحط کے دن ہوتے ہیں تو ان میں یہ خیال کرنا پڑتا ہے، جو چیز کم ہوتی ہے تو حکومت کے کرندے یہ خیال کرتے ہیں کہ کہیں ضائع نہ ہو چیز، کیونکہ 2 نمبر لوگ تو ہمیشہ ہوتے ہیں، یہاں سے لی اور وہاں جا کے ڈبل پیسوں پہ بیچ دی، جس کو ہم بلیک کرنا کہتے ہیں، بلیک پہ بیچ دیا۔ تو وہی اہتمام جو ہے حضرت یوسف نے فرمایا کہ
اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے یعنی اگلے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ تذکرہ ہوا کہ بھائیوں نے زیادہ کا مطالبہ کیا کہ ہمیں زیادہ دیں، چونکہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، چونکہ وہ افراد کے حساب سے دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک بھائی ہمارا گھر ہے، والد بھی ہے، فلاں فلاں ہیں، لہذا ان کا حصہ بھی دیں، یعنی پر ہیڈ جو آپ دے رہے ہیں غلہ، تو وہ بھی گھر میں موجود ہے، ان کا بھی دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا ہوگا کہ آپ کا بھائی کہاں ہے، تو انہوں نے کہا گھر میں ہے۔ تو جب آپ نے سامان ان کا تیار کرایا تو اس وقت فرمایا قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، آپ نے فرمایا کہ تم جس اپنے پدری بھائی کا ذکر کر رہے تھے، چونکہ مائیں الگ الگ تھیں، جس پدری بھائی کا آپ نے ذکر کیا ہے اسے بھی اگلی دفعہ لے آنا، اگر وہ ساتھ ہوگا تو اس کا غلہ دیں گے، اگر ساتھ نہیں ہوگا تو غلہ نہیں ملے گا۔ ساتھ ہی فرمایا الا ترون انی اوفی الکیل، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ میں پورا پورا ناپ کر کے دیتا ہوں، یعنی حساب سے ہم چیز دیتے ہیں، بے حساب ہی نہیں دیتے۔ تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ نے اس بھائی کا دے دیا ہو حصہ، اور ساتھ یہ بھی کہا ہو کہ اگلی دفعہ اس بھائی کو بھی ساتھ لانا ہے، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہت بہترین مہمان نواز ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو اب ان کو پابند کیا کہ اس بھائی کو بھی لے آئے، چونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، حضرت بنیامین، اور آپ انہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو ان بھائیوں کو پابند کیا کہ اگلی دفعہ انہیں بھی ساتھ لاؤ گے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اور اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے، کیونکہ اس دفعہ حضرت یوسف ان پر اعتماد کر کے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ معاملہ جو ہے وہ ریئلسٹک نہ ہو، یہ ریئلسٹک ہے اور قابل یقین بات ہے کہ آپ نے جب انہوں نے غلہ اضافی مانگا تو آپ نے کہا کہ اس دفعہ اس کا غلہ تو دے رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو اگلی دفعہ ساتھ لاؤ گے۔ اگر ساتھ نہ لائے فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اگر ساتھ نہ لائے تو پھر میرے پاس تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اگلی دفعہ بالکل غلہ نہیں دوں گا اگر وہ بھائی ساتھ نہ آئے، کیونکہ اب تم پہ اعتماد کر رہا ہوں، اور اگلا مرحلہ جو ہے اس میں اسے ساتھ ہونا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، غلہ بھی نہیں ملے گا اور تم بھی میرے قریب مت آنا، یعنی پھر اجازت لینے کی کوشش بھی نہ کرنا چاہیے جائے کہ غلہ میں دوں، تم شکل بھی نہ دکھانا مجھے۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق اس کے باپ کو راضی کریں گے، چونکہ جس طرح پہلے بیٹے کو ان کے حوالے کر کے دیکھ لیا تھا باپ نے حضرت یوسف کو، اور انہیں آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، تو دوسرے بیٹا جو حضرت یوسف کا سگا بھائی تھا اسے بھی حضرت یعقوب ایسے بھائیوں کے حوالے نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ ہم گزارش کریں گے ان کے باپ سے، جو ظاہر ان کے بھی باپ ہیں، لیکن ان کے باپ اس لیے کہا جو کہ پدری حوالے سے ان کے بھائی تھے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں، یعنی ہم یہ کام ضرور کریں گے، اگلی دفعہ لے آئیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور احسان بھی کیا، وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُم فِي رِحَالِهِمْ، حضرت یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا، فتیان اپنے جوانوں سے، یعنی جو کام کرنے والے کارندے تھے، ورکرز تھے، انہیں کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کے جو پیسوں کی تھیلی ہے، چونکہ اس وقت یہ اشرفیاں ہوتی تھیں اور تھیلی میں سکے ہوتے تھے سونے چاندی کے، تو وہ اس صورت میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی جو پیسوں والی تھیلی ہے وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دو واپس، یعنی پیسے تھوڑے پے کیے تھے لیکن آپ نے وہ پیسے بھی دوبارہ ان کے سامان میں رکھوا دیے، لعلہم یعرفونہا، تاکہ یہ پہچان سکیں گھر جا کر، اذا انقلبوا الی اہلہم، تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اس کو پہچان لیں اور دیکھ لیں کہ ہمارے پیسے بھی واپس آ گئے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید وہ پھر ضرور واپس آئیں، کیونکہ حضرت یوسف چاہتے تھے کہ ضرور آئیں، تو پیسے بھی واپس دے دیے۔ دو وجوہات، ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ کے بھائی تھے اور آگے آپ کے والد تھے اور سگے بھائی بھی وہاں موجود تھے، تو اس لیے پیسے دیے کہ قحط سالی ہے اور قحط سالی میں والد صاحب کی اور سب کی مدد ہو جائے گی، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ واپس جلدی آئیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس پیسے نہ ہوں اور آئیں ہی نہ غلہ لینے، تو لہٰذا غلے کے پیسے بھی واپس کر دیے تاکہ میرا بھائی جلدی آئے اور میں اسے مل سکوں، جو مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب اپنے باپ کی طرف لوٹے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، ہمیں آئندہ غلہ لینے سے منع کر دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، تو آپ ہمارے بھائی کو بھی ساتھ بھیجیے، یعنی ہمیں اب اس دفعہ تو غلہ لے آئے ہیں لیکن یہ شرط ہوئی ہے
کہ جب تک دوسرا بھائی نہیں ہوگا اگلی دفعہ غلہ نہیں ملے گا، لہذا نقتل تاکہ ہم غلہ لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی ہمیں یہ شرط وہاں سے ملی ہے کہ جب تک بھائی نہیں ہوگا تو غلہ نہیں ملے گا، اور ہم حفاظت کریں گے، حفاظت کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ بھائی ہمارے حوالے کریں، اگلی دفعہ ہم ساتھ لے جائیں گے۔ حضرت یعقوب نے کیا فرمایا؟ قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، تو انہوں نے فرمایا کیا اس کے متعلق میں تم پر اسی طرح اعتبار کروں جیسے میں نے پہلے اس کے بھائی کے حوالے سے تم پر اعتبار کیا تھا؟ یعنی پہلے آپ نے جو کام کیا تھا کہ بجائے حفاظت کرنے کے الٹا ان کے خون آلود کپڑے بھی لے کے آ گئے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے، تو یعنی ان پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اعتبار تو نہیں تھا، تو اب وہی بات دہرائی ہے، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، بس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی، جاتے ہی انہوں نے کی کہ ہم اس طرح جو معاملہ ہے بھائی کا کہ اگلی دفعہ ضرور ساتھ لیں۔ اب سامان انہوں نے بعد میں کھولا، یہ بات جو ہے والد سے کرنے کے بعد پھر اپنا سامان کھولا، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو پیسوں کی تھیلی تھی اسے بھی لوٹا دیا گیا ہے، جب سامان کھولا تو اس میں پیسے بھی نکل آئے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو سامان بھی، پیسے بھی واپس کر دیے، سامان بھی دیا ہے، مہمان نوازی بھی کی ہے اور پیسے بھی واپس کر دیے ہیں۔ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا، یہ دیکھو یہ ہماری رقم کی تھیلی ہے، رُدَّتْ إِلَيْنَا جو واپس کر دی گئی ہے ہمیں، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے، یعنی آپ ہمیں دوبارہ اجازت دیں کہ پھر گھر والوں کے لیے غلہ بھی لائیں، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، بھائی کو ساتھ بھیجیں ہم اس کی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کا سامان ہمیں زیادہ ملے گا، ظاہر بھائی ایک اضافی ساتھ ہوگا، پہلے 10 اونٹ ملے تھے تو ابھی 11 اونٹ ملیں گے، 11 بندے ہوں گے، کیونکہ وہ فی کس کے حساب سے ہی سامان ملتا تھا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، بے شک یہ تو معمولی مقدار ہے، یعنی بادشاہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، چاہے 20 بندے جائیں تو وہ 20 کو بھی دے گا، جو اتنے ممالک کو غلہ دے رہا ہے، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، تو اس کے لیے یہ کیل اور یہ غلہ کوئی زیادہ نہیں۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، حضرت یعقوب اب کہتے ہیں کہ لن ارسلہ معکم، میں کسی صورت انہیں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا بھائی اس بیٹے کو، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم پکا وعدہ کرو، اللہ کی قسم اٹھاؤ اور اللہ کو گواہ کر کے مجھ سے عہد کرو کہ تم جو ہے اس بھائی کا خیال رکھو گے، حضرت بنیامین کا، لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، کہ تم ضرور اس کو واپس لے آؤ گے، حفاظت کے ساتھ لے جاؤ گے، حفاظت کے ساتھ واپس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کہ تم کسی مصیبت میں گر جاؤ، یعنی کوئی حقیقی کوئی مسئلہ ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ تم نے بھرپور اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے قسم بھی اٹھاؤ، اللہ کو گواہ بناؤ۔ فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے اپنے باپ سے یہ عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اب اس پر اللہ گواہ ہے، یعنی اچھی طرح میثاق اور کنٹریکٹ کیا، معاہدہ کیا، انہوں نے پابند کیا تاکہ اس بھائی کی حفاظت کرے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اب ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ حضرت یوسف کے چونکہ اب 11 بیٹے جا رہے ہیں، پہلے 10 گئے تھے اب 11 جا رہے ہیں، حضرت بنیامین بھی ساتھ ہیں، تو حضرت یعقوب کے 11 بیٹے اب جا رہے ہیں، تو حضرت یعقوب فرماتے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ جو ہے وہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جب ایک ہی دروازے سے داخل ہوں تو پھر اتنے کڑیل جوان 11 بھائی ایک ہی دروازے سے جائیں۔ وقال یا بنیہ، انہوں نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تم کو اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا، یعنی یہ کہہ بھی رہے ہیں، احتیاط کرنی ہے،
لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہماری احتیاط سے ہم بچ جائیں گے، فیصلے سارے اس کے پاس ہیں۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی ایک بڑی اہم ہے کہ آگے فرماتے ہیں علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں نے اسی اللہ پر ہی بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی مومن کو اپنے اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہ ہو، مسبب پر بھروسہ ہو، اللہ پر بھروسہ ہو۔ اب نظر بد جو ہے یہ برحق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث ہیں اس حوالے سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 5740 ہے، العین حق، کہ حضور نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے وہ برحق ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نظر نہ لگے، نظر لگتی ہے۔ اور نظر کے لیے پھر ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او امر ان یسترقى من العین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور بلکہ حکم دیا کہ نظر بد لگنے کے لیے دم کر لیا جائے، نظر بد سے بچنے کے لیے دم کیا جائے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، نظر بد کے خلاف دم کیا جائے۔ وہ دم کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ارشاد فرمودہ دم ہے جو آپ اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے، اپنے شہزادوں کو، سیدنا حضرت امام حسن اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کو۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ یہ دم جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے اپنے دو بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، حضور علیہ السلام حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ ویقول، اور یہ بھی آپ ارشاد فرماتے تھے، ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق علیہ السلام، کہ یہ جو اس طرح بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اپنے شہزادوں کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ اور وہ کلمات یہ ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ان کامل کلمات سے جو اللہ کی شان کے مطابق وہ کلمات ہیں، من کل شیطان، ہر شیطان سے، وہامہ، ہر قسم کی تکلیف دہ کیڑے مکوڑے اور جانور سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر قسم کی بری نظر سے میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے پاک کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دعا ہے۔ اور ہمارے مختلف جو سلاسل ہیں، خصوصاً ہمارا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، حضرت قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے دادا جی قبلہ خواجہ غلام قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے مرشد کا یہی وظیفہ جو ہے بچوں کے جو ہے دم کے لیے یہی وظیفہ ہے جو حضور کی حدیث ہے۔ کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، حضور کی حدیث تو ہر مومن اس کا وارث ہے، حضور کے ہر علم کا وارث ہے، ہر خیر کا وارث ہے۔ تو لہٰذا والد کو کم سے کم اپنے بچوں کے لیے یہ دعا خود یاد کر کے رکھنی چاہیے۔ یہ صرف نظر بد کی ہی دعا نہیں ہے، بلکہ شیطان کے ہر قسم کے شر سے، اور کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں اور کیڑے ہیں تکلیف دہ۔ اب چھوٹے بچوں کو کیسے بندہ محفوظ رکھے، کیسے ان کی حفاظت کوئی کر سکتا ہے؟ بڑے گھر خصوصاً جو دیہات کے گھر ہوتے ہیں تو کہیں کہیں چھوٹے بچے جو پاؤں چلنا سیکھتے ہیں تو ہر کونے میں پہنچے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ دعا جو ہے محفوظ رکھنے والی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک طریقہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی، کہ وہ پھر چھوٹے بچوں کے گلے میں یہ دعا ڈال دیتے تھے، لکھ کر گلے میں ڈال دینا۔ تو یہ تعویذ کی صورت، تعویذ کا مطلب بھی ہوتا ہے پناہ میں دینا۔ یہ جو یعوذ کا لفظ ہے اسی سے تعویذ نکلا ہے، تعویذ اللہ کی پناہ میں دینا۔ تو اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، جو یعنی وہ تعویذ باقی جو ہے جو اسلامی نہ ہوں اور قرآنی اور مسنون جو وظائف نہیں یا تعویذات نہیں، وہ تعویذ بن ہی نہیں سکتے، وہ منتر ہیں اور وہ جادو ہیں، وہ ٹونے ہیں، وہ اور چیزیں ہیں۔ یہ تعویذ کی سنت سے ثابت ہے، حضور علیہ السلام کی یہ کلمات موجود ہیں، اعوذ بکلمات سے شروع ہو رہے ہیں، اور کانا یعوذ بھی حضور کا تعویذ یعنی اللہ کی پناہ میں دینا، یہ ہے تعویذ کا لفظی معنی۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل سے بھی نظر کا برحق ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ نظر بد جو ہے اس کو اس طرح یقین بھی نہیں کرنا چاہیے، یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے گا تو ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔
پھر آگے ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے حکم فرمایا تھا، اسی طرف سے داخل ہوئے یا اسی طریقے سے جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ اکٹھے داخل نہ ہونا، تو وہ اپنے والد کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، اور وہ انہیں اللہ کی تقدیر سے، حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتے تھے، مگر وہ حضرت یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی، یعنی انہوں نے ایک اہتمام کیا کہ اس طرح نظر بد سے بچ جائیں، ورنہ فیصلے اللہ کے ہی ہیں، ان سے کوئی بچ نہیں سکتا، بچتا وہ ہے جس کو اللہ بچاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل کو قرآن گویا سرٹیفائی فرما رہا ہے، اس کو ایسا نہیں ہے کہ اس کی توثیق نہ کر رہا ہوں، کہ وہ بھی علم والے تھے، ان کا یہ فیصلہ یہ غلط نہیں تھا، فیصلہ ٹھیک تھا، اور یہ بھی ہمارے علم ہی کی وجہ سے فیصلہ تھا، اللہ نے ان کو یہ علم عطا فرمایا تھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قرآن کریم نے جہاں ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے، ان کے جادو کا ذکر ہے، تو وہاں جی آیت کریمہ ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو کا ذکر بھی قرآن نے کیا تو فرمایا کہ وہ جادوگر بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے مگر اللہ کا جو فیصلہ ہو، لہٰذا جادو سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کی حفاظت اور پناہ میں اپنے آپ کو بھی دینا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی دینا چاہیے، یہ دعائیں ہیں ان کے لیے، اور اگر دعا نہ بھی آتی ہو تو یہ لفظ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اور ہر قسم کی شر سے، وہ حاسدین کا حسد ہو سکتا ہے، شریروں کا شر ہو سکتا ہے، نفس کا اور شیطان کا شر ہو سکتا ہے، معاندین کا عناد اور دشمنی اور بغض اور کینے ہو سکتے ہیں، اللہ سب کے بچوں اور خاندانوں کی حفاظت فرمائے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، حضور علیہ السلام نے جس دن اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا کا نکاح پڑھایا، اس دن حضور نے دعا فرمائی۔ امام طبرانی اور بہقی نے، امام حیثمی نے اس کو روایت فرمایا ہے، اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس کو یعنی حضرت فاطمہ کو اور ان کی پوری اولاد کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں، اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اور یہ دعا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے مانگی ہے، سورۃ آل عمران میں ہے کہ حضرت مریم کی والدہ، حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو انہوں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، انی سمیتھا مریم و انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیا۔ تو یہی دعا حضور نے اپنی بیٹی کے نکاح کے موقع پر فرمائی، خصوصاً جو بیٹیوں والے ہیں تو انہیں جس دن بیٹی کا نکاح ہو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جو نکاح پڑھاتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے، وہ اس باپ کی طرف سے بھی یہ دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پناہ اور امان میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہر طرح کے جو شرور ہیں، شر ہیں، تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، حفاظت میں رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔